अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम तलबा व तालिबात। आज हम जमात नहम का सबक नंबर 1 में से लेक्चर नंबर 4 आपके गोश गुजार करती हूँ। आयत नंबर 3 तक हम कर चुके हैं। आयत नंबर 4 का तर्जुमा और उसकी तफसीर हस्बे ज़ैल है। उलाइका हुमुल मुमिनूना हक्का, उलाइका वही लोग, अलमुमिनूना मोमिन हैं, हक्कन सच्चे, यानी वो लोग जिनकी सिफ़ात ऊपर बयान हुई हैं उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि वही सच्चे मोमिन हैं। अब उनके लिए अल्लाह ताला आगे दर्जात अजर व सवाब का ऐलान फरमाता है। क्या फरमाता है? लाहुम उनके लिए दराजातुन दर्जात हैं, इन द रब्बिहिम उनके रब के पास, व मगफिरतुन और बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम और इज़्ज़त वाली रोज़ी है। यानी कि वो लोग जिन्होंने ईमान की सिफ़ात को अपनाया, जिन्होंने अपने अंदर खूबियाँ पैदा की, उन लोगों को अल्लाह ताला ने इनाम व इकराम से नवाजा। और वो इनाम व इकराम क्या था कि अल्लाह ताला ने उनमें एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के दर्जात को बुलंद किया और उनके लिए मग़फ़िरत यानी कि ख़ताएँ माफ़ फरमाने का करम फरमाया, व रिज़्क़ुन करीम और इज़्ज़त वाली रोज़ी अता की। यानी कि दुनिया में भी वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी जिएंगे और आखिरत में भी उनके लिए बेहतरीन मुकाम है और बेहतरीन रोज़ी है। आयत नंबर 5, कमा जैसे कि अखराजा का, उस वक्त को याद कीजिए कि जैसे अखराजा का आपको निकाला था, रब्बु का आपके रब ने, मिन बैती का आपके घर से, बिल हक की हक के साथ। यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है। फरमाया जा रहा है कि जिस तरह आपके परवरदिगार ने आपको हिकमत के साथ, तदबीर के साथ आपको अपने घर से निकाला, यानी जिहाद के लिए निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकल पड़े, और उसमें कौन सी चीज़ हिकमत में के तहत थी? वो ये कि जब माल तिजारत लेता हुआ कबीला काफ़िला जो है वहाँ से गुज़र रहा था, तो उस काफ़िले वालों के पास 50,000 दिनार मालियत का सामान था। मुसलमान उस वक्त कमज़ोर हालत में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को मशवरा दिया कि चलो बाहर निकल चलो, शायद अल्लाह ताला हमें इस माल गनीमत को, इनकी जो माल गनीमत है उससे नवाज दे। चुनाचे सहाबाए किराम भी कुछ हल्के सामान के साथ और कुछ ज़्यादा सामान हरब के साथ, यानी तलवारों के साथ वो लोग निकल पड़े। लेकिन उनमें से एक गिरोह ऐसा था कि जिसको ये बात अभी हज़म नहीं हो रही थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि नहीं, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, हम कमज़ोर हैं, हमारी तादाद कम है, हमारे पास असला नहीं है, हम अपने से बड़ी ताकत का मुकाबला कैसे करेंगे। तो इसी आयत का अगला हिस्सा है, वाइन्ना और बेशक फ़रीक़न एक गिरोह, मिनल मोमिनीना मोमिनों में से ऐसा था, ला ज़रूर कारी होना कराहत करते थे। यानी कि एक गिरोह ऐसा था जो इस बात को नापसंद कर रहा था, जो इस बात से नाखुश था। यानी कि एक जमात ऐसी थी जो इस बात से नाखुश थी। आगे अगली आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? युजादिलूना का, वो झगड़ा करते हैं आपसे, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हक बारे में, हक के बारे में, युजादिलूना का वो झगड़ा करते हैं, फिल हक की हक में, बाद इसके, मा तबय्यना कि वो वाज़े हो चुका, यानी कि अल्लाह ताला ने उसको खोल कर बयान कर दिया है, हक को साबित कर दिया है, उसके बावजूद ये लोग झगड़ा कर रहे हैं। कान्नामा जैसे कि वो युसाकूना हाँके जा रहे हों, इला तरफ अल मौती मौत की तरफ, वहुम यंजुरून और वो देख रहे थे। यानी उन्हें लग रहा था कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन्हें जहाद के लिए बाहर निकल जाने का हुक्म देना ऐसे है जैसे उन्हें मौत की तरफ धकेला जा रहा हो, और वो उस मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि ना हमारे पास सामान है, ना हम लड़ने के काबिल हैं, ना ही हम में इतनी जुर्रत है। लेकिन उन लोगों ने इसी बात पर पसो पेश किया, तो अल्लाह ताला ने इस बात पर सरजनश फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस चीज़ से आगाह फरमाया। अभी शायद का दोबारा एक तरफ तर्जुमा देखिए। युजादिलूना का वो झगड़ा करते हैं आपसे, फिल हक की हक के बारे में, बाद मा तबय्यना बाद इसके कि वो वाज़े हो चुका, ज़ाहिर हो चुका, कान नामा जैसे कि वो युसाकूना हाँके जा रहे हों, इलल मौती मौत की तरफ,
وَهُمْ يَنْظُرُونَ اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ اور اس وقت کو یاد کیجئے یعیدکم اللہ جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے اہدا ایک الطائفتانی کہ دو گروہوں میں سے ایک انہا بے شک لکم ہو جائے گا لکم تمہارے لیے، کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب تم لوگوں نے ایک گروہ دو گروہوں میں سے ایک کا چاہا کہ وہ تمہارے لیے ہو جائے۔ وَتَوَدُّونَ اور تم کون سا چاہتے تھے؟ وَتَوَدُّونَ اور تم چاہتے تھے انا بے شک غیر ذاتی شوکتی کہ بغیر شان و شوکت والا، یعنی کہ جو اسلحے کے بغیر صرف سامان لے کر یہاں سے قافلے کی صورت میں گزر رہا ہے، وہ والا قافلہ تمہارے لیے ہو جائے۔ تکون لکم ہو جائے تمہارے لیے ہو جائے لکم ہو جائے لکم تمہارے لیے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ اور چاہتا تھا اللہ تعالیٰ ان یحق الحق کا کہ وہ حق کو حق کر دکھائے، بکالماتی ہی اپنی بات سے اپنے حکم سے، وہ یکتا اور وہ کاٹ دے دابر الکافرین کافروں کی جڑ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ یہ جو بغیر شان و شوکت کے یعنی جو قافلہ سامان لے کر جا رہا تھا وہ تمہارے لیے نہ ہو، بلکہ وہ دوسرا گروہ جو کہ ابو جہل کی قیادت میں 1000 آزمودہ کار سپاہیوں کا لشکر لے کر آ رہا تھا، وہ مسلمانوں کے لیے ہو جائے تاکہ حق حق ہو جائے۔ کل کو آنے والے وقتوں میں لوگ اس بات کو یہ نہ سمجھیں کہ مسلمانوں نے کسی کے گزرتے ہوئے قافلے کو لوٹ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قافلے کو جو کہ جنگ کی صورت میں آیا تھا اور جنگ لڑ کر مسلمان اپنا مرتبہ حاصل کریں اور اپنا رعب کافروں پر قائم کر پائیں اور اپنا رعب کافروں پر چھوڑ پائیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جو دوسرا قافلہ تھا ابو جہل والا وہ مسلمانوں کے زیر نگیں کر دیا اور مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح سے ہمکنار کر کے کافروں کی جڑ کو کاٹ ڈالا اور انہیں اس بات کا سبق دے دیا اور انہیں یہ بات کہہ دی کہ آئندہ تم اپنی کثرت پر اور اپنی تعداد پر اور اپنے زیادہ اسلحے پر کبھی غرور مت کرنا، ہاں اگر میں جب چاہوں تو تمہاری جڑوں کو کاٹ سکتا ہوں، کہ تم لوگ حق کے مقابلے میں جب بھی آؤ گے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے گا۔ لیحق الحق کا لیے یحق الحق کا تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دے، ویبطل الباطل اور باطل کو باطل، یعنی جو جھوٹا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے اور جو سچا ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ابو جہل نے اس دوران خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر یہی دعا کی تھی کہ یا اللہ کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، اگر تو ہم سچ پر ہیں اگر ہم سچ پر ہیں تو اس کو ہمارے لیے جیت کر دینا، اور اگر ہم جھوٹ پر ہیں تو پھر ہمیں شکست سے دوچار کر دینا۔ اور اس بات سے ظاہر ہو گیا کہ مسلمان حق پر ہیں اور کافر باطل ہیں، اور باطل کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا۔ وَلَوْ كَارِهَ الْمُجْرِمُونَ اگرچہ یہ بات مجرموں کو ناپسند تھی، اگرچہ مجرموں کو اس بات پر، مجرم سے مراد یہاں کفار ہیں، مشرک ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے مد مقابل مسلمانوں سے لڑنے آ گئے۔ اس وقت کو یاد کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تستغیثون کہ جب آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجابا تو پس اس نے آپ کی فریاد کو قبول فرمایا، لکم آپ کے لیے، یعنی تمہارے لیے تمہاری دعا کو قبول فرمایا۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جب ایک طرف لڑائی کا سامان ہو رہا تھا تو عین میدان جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرما رہے تھے کہ یا اللہ آج اگر ہم مٹھی بھر مسلمان ان کے سامنے ہار گئے یا شکست سے دوچار ہو گئے تو یہ ہم پر غلبہ پا لیں گے، اور پھر کبھی مسلمانوں کی جماعت کا اس قابل نہیں رہے گی کہ وہ جیت پائیں۔ اس لیے یا اللہ آج کے اس مارکے میں ہمیں فتح سے ہمکنار فرما، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بونس بھی دیا، یعنی وہ کیا کہ انی اور کہہ دیا انی بے شک میں، یہاں اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے انی بے شک ممدکم میں مدد کروں گا تمہاری، بھی الفن بھی ساتھ الفن 1000 من الملائکاتی فرشتوں میں سے، مردفینہ لگاتار اترنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس سے پہلے اگر آپ الفن کہتے ہیں 1000 کو، میاتن کہتے ہیں 100 کو، اور عشرہ کہتے ہیں
10 کو۔ تو یہاں الفن سے مراد ہے 1000 لگاتار اترنے والے فرشتے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم اس جنگ میں لڑائی کر رہے تھے تو ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تھا، ہم تلوار کسی اور طرف چلا رہے تھے اور سر کسی اور کا جا کر کٹ رہا تھا، یعنی کہ ہمارے ساتھ ساتھ ایک ایسی بڑی جماعت بھی لڑ رہی تھی جو ہمیں اگرچہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ ہماری مدد کرنے کے لیے ساتھ ساتھ برابر موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ اللَّهُ، اور نہیں بنایا اللہ نے، اللہ یعنی اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بنایا، اللہ مگر بشرا خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، تاکہ میری اس مدد سے تمہارے دلوں کو سکون ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم مٹھی بھر صرف 313 مسلمان یہاں لڑائی نہیں کر رہے، بلکہ 1000 فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل حال تھے، وہ بھی ان کی اسی طرح مدد کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے۔ وَمَن نَصْرُ، اور نہیں ہے مدد، الا مگر من عند اللہ، اللہ ہی کی طرف سے، یعنی کہ اگر حقیقی مدد کسی کو حال ہے یا کسی کو میسر ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑھ کر کسی اور کی مدد کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت کے آخر پر کیا فرماتے ہیں، ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، یعنی کہ بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں ہی انشاءاللہ اپنے مسلمانوں کو ان سب پر غالب کر دوں گا اور ہر ایک کو فتح سے ہمکنار کر دوں گا، اور حکیم، اور میں ہی اس چیز کی حکمت جانتا ہوں۔ کیونکہ حکمت کیا پوشیدہ تھی کہ صرف بغیر اسلحے والا گروہ یا جو قافلہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہ ہو جائے، بلکہ مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر لڑائی کریں اور پھر اپنی فتح جو ہے وہ سب پر ثبت کر دیں، تاکہ کل آنے والے وقتوں میں تاریخ میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمانوں نے خدا نخواستہ کسی کا قافلہ لوٹ لیا۔ مسلمان ناانصاف نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کبھی کمزور نہیں پڑنے دیتا۔ ہاں اگر مسلمان صحیح اور صحیح معنوں میں اپنے اللہ کے لیے رضا کے لیے باہر نکلیں اور لڑائی کریں، پھر تو وہ والے درجات دیتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ سوچا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔